چیز میں جو فنڈز آ رہے ہیں اس میں ہم اپنا ایک خاطر خواہ حصہ لے کے جا سکتے، کیونکہ خیبر پختونخوا نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں خیبر پختونخوا نے جتنی قربانی دی ہیں، چاہے وہ وار آن ٹیرر کے حوالے سے ہو، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اگر آپ دیکھیں چیزیں دیکھیں، ہمارے ساتھ پڑوس میں اس وقت خوش قسمتی ہے، بدقسمتی ہے کہ ہمیشہ 4 سالوں بعد کوئی نہ کوئی سپر پاور اٹھتا ہے اور وہ افغانستان کو فتح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ ناکام لوٹتا ہے تو پھر وہ جس کا جو جتنا بھی بچا کچا گند ہے اسلحے کی صورت میں جو چھوڑ کے جاتا ہے، وہ پھر ہمارے اوپر ان کا تجربہ ہوتا ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ ملیٹنسی اگر ہمارے صوبے میں ہے تو وہ کہاں سے آئی ہے؟ وہی انہی لوگوں نے وہی ہتھیار جو 8 سے 10 ارب ڈالر کے ہتھیار جو ہمارے نیٹو فورسز چھوڑ کے گئی ہیں، تو وہی ہتھیار آج ہمارے اوپر استعمال ہو رہے ہیں، چاہے وہ سنائپرز گنز ہیں، چاہے وہ نائٹ ویژنز ہیں، چاہے وہ تھرملز ہیں، وہ ہمارے اوپر استعمال ہو رہے ہیں۔ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس چیز کو سوچنا چاہیے، ماضی میں بھی جب ہم ایک جنگ ان کے ساتھ لڑے مل کر، تو جب ان کا موٹو پورا ہوا تو پاکستان کو بے سر و سامانی کی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے۔ آج دوبارہ وہی چیز ہے، انٹرنیشنل فورسز تو یہاں سے بھاگ گئی ہیں، لیکن چیزیں یہ ہیں کہ آپ نے وہ ہتھیار ان کے حوالے کر دی ہیں، ملیٹنٹس کے حوالے، جو آج پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، اور پاکستان اکیلا اس جنگ کو لڑ رہا ہے اپنے اس صوبے میں۔ اگر ہمارے 2 صوبوں کے حالات خراب ہیں، بلوچستان کے اور خیبر پختونخوا کے، تو خیبر پختونخوا کی سچویشن بلوچستان سے ڈیفرنٹ ہے۔ اور کیوں خراب ہے؟ وہ انہی کی وجہ سے، انٹرنیشنل فورسز کی وجہ سے، کیونکہ جب وہ جنگ ہار کے بھاگ جاتے ہیں تو وہی چیزیں ہمارے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں۔ اور سی پیک کے ساتھ ساتھ اگر ہم جب یہ بات کرتے ہیں، کیونکہ جب میجورٹی جو پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے تو وہاں پر افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے، افغانستان اس میں ملوث، اور ہم نے ہمیشہ ان سے بات کی ہے کہ آپ مہربانی کریں اپنی سرزمین، چاہے وہ پاکستان کا دشمن وہاں پہ بیٹھا ہے، چاہے چائنا کا دشمن وہاں پہ بیٹھا ہے، چاہے سی پیک کا دشمن وہاں پر بیٹھا ہے، اور وہ یہ چیزیں کر رہے ہیں، تو ڈائریکٹ افیکٹ جو ہے وہ پاکستان اور خاص کر خیبر پختونخوا پہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ان سب چیزوں کا جو ہے ہمیں ادراک، اور اس چیز کا اس کا حل جو یہ ہے کہ ہم سب کو مل کر اپنے صوبے کے متعلق سوچنا ہوگا۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے پاس کوئی مسیحا پنجاب سے، سندھ سے یا بلوچستان سے آئے گا، یا کشمیر سے آئے گا، یا گلگت بلتستان سے آئے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ آپ کے پاس کوئی کسی مسیحا نہیں ہے، نہ ہم لوگوں کے پاس، اور ہم نے اپنے مسائل خود ہی حل کرنے ہیں۔ کہ ہم اپنے مسائل کیسے حل کر سکتے ہیں، ہم اس صوبے کو کیسے پرامن بنا سکتے ہیں، ہم ایک صوبے کو جو ہے وہ کیسے ترقی یافتہ بنا سکتے ہیں، اس میں ہماری پروونشل گورنمنٹ اور پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سب مل کر اس صوبے کی ترقی کے متعلق، کیونکہ ماضی میں اگر آپ دیکھیں جب 2008 سے 13 تک حکومت تھی تو بہت سے لوگ تنقید کرتے جی پریزیڈنٹ زرداری صاحب کیوں اتنے چائنا کے وزٹس کر رہے ہیں، اور جب ان کے 12-13 وزٹس کے بعد پتہ چلا، اور جب ہم نے گوادر پورٹ چائنا کے حوالے کیا تو پھر پتہ چلا کہ جی یہ تو سی پیک ہے، اور پھر ہر کسی کوئی اس کو کیش کرنا چاہتا ہے کہ یہ تو ہمارا خواب تھا، ہم نے شاید یہ کیا ہے۔ تو چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ چیزیں آہستہ آہستہ بلڈ ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس چیزوں کو ہمیں دیکھتے ہوئے جو میں سمجھتا ہوں کہ ان اپرچونٹیز سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سکوپ ہے خیبر پختونخوا میں اگر ہم مل کر اس صوبے کی ترقی کے لیے کام کریں۔ میں امجد عزیز ملک صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں، اور آپ سب تمام دوستوں کو بھی مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر گورنر ہاؤس آئے۔ گورنر ہاؤس کے دروازے آپ سب کے لیے کھلے ہیں۔ میں نے جیسے پہلے مختلف موقع پہ کہا کہ جو جس طبقے فکر کے لوگ بھی یہاں پر آنا چاہتے ہیں، یہاں پر اپنے کانفرنسز، سیمینار صوبے کی بہتری کے لیے کرنا چاہتے ہیں، میرے دروازے ہمیشہ ان کے لیے کھلے رہیں گے اور آئندہ بھی کھلے رہیں گے۔ اور میں امجد ملک صاحب سے کہوں گا کہ یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑے شارٹ ٹرمز میں زیادہ ہونی چاہیے، اور سیمینارز ہونے چاہیے، ڈسکشن ہونی چاہیے، تاکہ ہم صوبے کو جو ہے ایک ترقی یافتی صوبہ بنا سکیں۔ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ایک اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ میں یہاں پر ایرانی کونسل جنرل کے ہمارے جو بھائی بیٹھے ان کے بیٹھنے کا یہ بھی ایک اس پہ ایک اپرچونٹی ہے that we should work on this Pak-Iran markets which were started in last government. So I think one market has been established, so we should start on other markets also that trade with Pakistan, Iran and China should start more and more. And I am also looking forward for a visit to Iran also. We are always
with our Irani brothers and sisters.